يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ یوسف آیت نمبر 36 سے 42 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وداخلہ اور داخل ہوئے معہو اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ. السجنہ قید خانے میں، مفعول ہے، قید خانے میں داخل ہوئے اس کے ساتھ. فتح یعنی دو نوجوان، مثنیٰ ہے یہ، اس سے پیچھے بھی ہم نے پڑھا یہ لفظ فتح کیا تھا، اس کا زلیخا کا بہکا رہی ہے وہ اس کو، جو مصر کی عورتوں نے کہا تھا اپنے غلام کو فتحا، تو یہاں ہے فتحیانی، دو نوجوان. قالا کہا، احد ایک نے، ہما ان دونوں میں سے، انی بے شک میں، ارا نی، ارا دیکھتا ہوں، نی اپنے آپ کو، ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آسرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں، آسرا یوسرو خمرن شراب، نہیں آسرا یوسرو نہیں، یہ ہے اسرا یاسرو نچوڑنا. آسرو میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب. وقالا اور کہا، الآخر دوسرے نے، یعنی دو قیدی ان کے ساتھ اور تھے قید خانے میں. دوسرے نے کہا، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوقا اوپر، راسی اپنے سر کے، فوقا اوپر، راس سر کو کہتے ہیں، راسی میں اپنے سر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں، خبزن روٹیاں، تاکلو کہ کھا رہے ہیں، الطیرو پرندے، من کو اس میں سے. نبئنا ہمیں بتائیے، ہمیں خبر دیجیے، بتاویلہ اس کی تعویل کے بارے میں، انا بے شک ہم، نرا کا ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین محسنین میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے. دونوں قیدی یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ بس وہ قید میں گئے اور فوراً انہوں نے آ کے ان کو محسن کا لقب دے دیا. اس سے یہ بھی اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کس طرح سے وقت گزارتے ہوں گے کہ قیدی ان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہیں محسن کا لقب دیتے ہیں. اگر ہم سارے واقعات کو پیش نظر رکھیں تو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ان دو قیدیوں نے آخر حضرت یوسف علیہ السلام ہی سے آ کر اپنے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی؟ اور بھی تو قیدی ہوں گے وہاں پہ. اور یہ ان سے اتنی عقیدت سے کیوں کہا، انا نراک من المحسنین؟ اس لیے کہ جیل کے اندر بھی اور باہر بھی سب لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص کوئی مجرم نہیں بلکہ ایک نہایت نیک نفس انسان ہے. سخت ترین آزمائشوں میں اپنی پرہیزگاری کا ثبوت دینے کے بعد یوسف علیہ السلام اب اگر قید میں پہنچے تھے
تو وہاں بھی ان کو اسی قدر و منزلت سے دیکھا جانے لگا. پورے ملک میں ان سے زیادہ کوئی نیک انسان نہیں تھا، یہاں تک کہ مذہبی پیشوا بھی ان کو قابل احترام سمجھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ نہ صرف قیدی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ قید خانے کے حکام بھی. تو انہوں نے آ کے ان سے پوچھا اپنا ایک خواب. اب یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قالا، اس نے کہا، لا یاتیکما، نہیں آئے گا، کما تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقان ہی جو تم دیے جاتے ہو، جو تم رزق دیے جاتے ہو، یعنی جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے سے پہلے پہلے، الا مگر نبأتکما، میں بتا دوں گا تم دونوں کو، بتاویل ہی، اس کی تعبیر، یعنی جو کھانا ظاہر ہے ان کے پاس ٹائم ہوگا کھانے آنے کا، تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے، وہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. قبل، پہلے، ان یاتیکما، یہ کہ آئے وہ تم دونوں کے پاس، یعنی انہیں تسلی دے دی کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما، یہ اس میں سے ہے، یعنی وہ جو میں تعبیر تمہیں بتاؤں گا، تم دونوں کو جو تعبیر یہ میں بتاؤں گا، یا یہ جو علم میرے پاس ہے، یہ مما، اس علم میں سے ہے، علمنی، جو مجھے سکھایا ہے، ربی، میرے رب نے. کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے بھی اس میں کہ علم کی نسبت کبھی بھی انسان کو اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے. تو یوسف علیہ السلام اپنے اس علم کی، تعویل الاحادیث کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ میرے رب نے یہ علم مجھے دیا. اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں. ابھی پہلے ہم پورا اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر ہم اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ آپ اس کی تو فکر نہ کریں کہ میں تعبیر نہیں آپ کو بتاؤں گا، تعبیر میں ضرور بتاؤں گا آپ کے خوابوں، لیکن اور یہ بھی بتا دیا کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کل بتائیں گے یا کب. انہوں نے کہا ابھی کھانا آنے والا ہے، کھانے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. پہلے میری کچھ باتیں سن لو. یہ جو علم ہے میرے پاس، یہ میرے رب کا عطا کرتا ہے. اور پھر کہتے ہیں، انی ترکت ملت قومی، انی، بے شک میں نے، ترکت، میں نے چھوڑ دیا ہے، ملت، دین، قوم، اس قوم کا، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، وہم، اور وہ، بالآخرتی، آخرت پر، ہم، کافرون، وہ کفر کرنے والے ہیں یا آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں. میں نے تو وہ دین چھوڑ دیا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کے منکر ہیں اور آخرت کے منکر. واتبعت، اور میں نے اتباع کی ہے، میں نے پیروی کی ہے، ملت آبائی، اپنے باپ دادا کے دین کی. وہ کون ہے؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام. اپنے باپ دادا کا پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام ذکر کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں. حالانکہ ان لوگوں میں یہ پیغمبر کوئی نئے تو نہیں تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنا ریفرنس نہ کنویں سے نکلنے کے بعد، نہ قید ہونے کے بعد، نہ الزام لگتے وقت، نہ جیل میں جاتے وقت، انہوں نے کبھی یہ ریفرنس نہیں دیا، کبھی نہیں بتایا میں کون ہوں. اب اس وقت وہ اپنے باپ دادا کا دین چونکہ اس کی تبلیغ شروع کر رہے ہیں، تو اب بتاتے ہیں کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. ماں کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان، یہ کہ، نشرکا، ہم شرک کریں، باللہ، اللہ کے ساتھ، من شیء، کسی بھی چیز، کسی بھی چیز کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں. ذالک، یہ، من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے. کیا اللہ کا احسان ہے ہم پر، کیا اللہ کا احسان ہے لوگوں پر
توحید پر ہونا، مومن ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ توحید اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ نے ہمیں توحید پہ رکھا ہے، اگر ہم مومن ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے نا، کہ ہر کھانا کھانے کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا پلایا، تمہیں مسلمان بنایا۔ شرک سے دور رہنا اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب یہ سجن، اے میرے ساتھیوں قید خانے کے، یا صاحبی اے میرے ساتھیوں السجنی، قید خانے کے، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں۔ اب ان سے ایک سوال کرتے ہیں، انہیں سوچنے کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو تھوڑی سی تحریک دیتے ہیں، ذرا غور کرو۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خیر، کیا متفرق رب بہتر ہے؟ حمزہ استفہام کا، ارباب رب کی جمع، متفرق کی جمع متفرقون، کیا مختلف الگ الگ رب جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو کہ نہایت غالب ہے، قہار ہے، اکیلا ہے؟ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو وہ بھی تو آخر کسی کے غلام تھے، وہ بھی نوکر تھے کسی کے، ان کو پتا تھا کہ کئی مالک ہونا تو اچھا نہیں ہوتا، ایک ہی مالک کے غلام بن کے رہنا جو ہے اسی میں فائدہ ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے من دونہ اس کے سوا، الا اسماء مگر کچھ ناموں کا، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر کچھ ناموں کی، سمیتموہا جو تم نے نام رکھ لیے ہیں ان کے، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، بہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ جو تم نے مختلف معبود بنا رکھے ہیں، تم نے انہیں معبود بنا لیا ہے، وہ معبود ہیں نہیں اصل میں، یہ تو مختلف نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں۔ ان الحکم نہیں ہے حکم، الا للہ مگر اللہ ہی کا، ہمارا اس نے حکم دیا ہے، اللہ یہ کہ نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا ایاہ مگر صرف اسی کی، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دینا، یہ سیدھا دین۔ ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یعلمون وہ جانتے نہیں۔ دیکھیں کیسے موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیسے پر حکمت ان کا انداز ہے، کہ جب دیکھا کہ کچھ لوگ میری بات سننے پر آمادہ ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دین کی تبلیغ شروع کر دیں۔ اور یہ پہلا موقع ہے جو یوسف علیہ السلام ہمیں اس طرح تبلیغ کرتے نظر آتے، اور یہاں سے ہمیں وہ نبی اور رسول کا فرق بھی پتہ چلے۔ رسول والا انداز نہیں ہے ان کا، ایک دائی کا، ایک مصلحے کا، ایک مبلغ کا انداز ہے۔ کہیں نہیں کہتے کہ میں ایک رسول ہوں اللہ کی طرف سے، اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم پہ عذاب آ جائے گا، اور نہ اپنی قوم کو اس طرح قوم کہہ کے پکارتے ہیں، جیسے کہ ہم رسولوں کے ضمن میں پڑھ کے آئے ہیں۔ ہر رسول نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان کا انداز واقعی ایک مصلحے کا انداز ہے، ایک خیر خواہ کا انداز ہے، ایک
مبلغ کا انداز ہے. کہتے ہیں میں نے تو چھوڑ دیا ہے یہ دین ان لوگوں کا، میں نے تو اپنے باپ دادا کا دین اپنایا ہے، ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام کا، اسماعیل کا تو ذکر نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین ہے. لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں. پھر مخاطب ہوتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، اما اب سنو بات، اب میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تمہاری خواب کی تعبیر کیا ہے. اچھا، تعبیر بتانے سے پہلے ہم ان کی تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں. ان کی اس تقریر پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ جو تقریر کی ہے، یہ دراصل پورے قصہ یوسف کی جان ہے. ہمارے ہاں تو یوسف زلیخا کے قصے بڑے مشہور ہیں، اس میں بڑے رنگ بھی بھرے جاتے ہیں، کچھ اسرائیلی روایات اور کچھ جھوٹی کہانیاں بنا کے پیش کیے جاتے ہیں. لیکن قرآن جو تقریر پیش کر رہا ہے ان کی، یہ اس پورے قصہ یوسف کی جان ہے. اور بلکہ قرآن میں بھی توحید کی یہ ایک بہترین تقریروں میں سے ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ تقریر کی. حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنا ایک پیغمبرانہ مشن رکھتے تھے اور اس کی دعوت تبلیغ کا کام جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، وہ اسی قید خانے ہی سے سٹارٹ کیا ہے. اس سے پہلے ہمیں کہیں نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی تبلیغ کرتے ہوئے یا لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہی قید خانے ہی سے انہوں نے سب سے پہلے یہ تقریر، اور یہ ایسی تقریر نہیں ہے کہ ہم اسے سرسری طور پہ اس سے گزرتے ہیں، اس کے بہت توجہ اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ یوسف علیہ السلام دین حق کی تبلیغ کرتے نظر آتے. اس سے پہلے قرآن نے جو بھی ان کی اخلاق کے فاصلہ، ان کا جو ہے ان کے شخصیت کے مختلف خصوصیات ہیں، ان پہ تو روشنی ڈالی ہے، لیکن وہ سب ان کی تربیت کے اور تیاری کے مختلف مراحل تھے. نبوت کا کام عملاً اسی قید خانے سے ان کے سپورٹ کیا گیا، اور نبی کی حیثیت سے یہ ان کی پہلی دعوت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. نہایت صبر و شکر کے ساتھ ہر اس حالت کو قبول کیا جو ان کو پیش آئی. قافلے والوں نے انہیں پکڑ کے غلام بنایا، مصر آ گئے، عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے، انہیں ان پہ الزام لگایا گیا، جیل بھیجا گیا. کسی موقع پہ بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ابراہیم اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہوں اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میرے باپ دادا کو غیر معروف لوگ نہیں ہیں. قافلے والے بھی اگر مدین کے رہنے والے ہوتے یا اسماعیلی، دونوں ان کے خاندان سے قریبی تعلق رکھنے والے تھے. اہل مصر بھی کم از کم حضرت ابراہیم سے تو ناواقف نہیں تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جس انداز سے ان کا اور حضرت یعقوب کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تینوں کی شہرت مصر میں بھی پہنچی ہوئی تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کبھی اپنے باپ دادا کا نام لے کر اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے کہ میں ان کا نام لوں گا تو میں کہوں گا کہ بھی آپ مجھے جیل بھیج رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں کون. تو ایک یہ بات ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. پھر ایک اور بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح اپنی تبلیغ کے لیے موقع نکال لیتے. اس میں ہم کو یہ حکمت تبلیغ کا ایک اہم سبق ملتا ہے کہ تبلیغ کی یہ حکمت ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا موقع ملے جیسے لوہا گرم دیکھیں تو بس پھر چوٹ لگے. اب دو آدمی اپنا خواب سناتے ہیں اور اپنی عقیدت مندی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کی اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ تعبیر تو تمہیں ضرور بتاؤں گا، یہ سن لو کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے جس کی بنا پہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا. اس طرح ان کی بات میں سے اپنی بات کہنے کا انہیں موقع مل جائے. آپ ان کے سامنے اپنا دین پیش کرنا شروع کر دیں. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ واقعی کسی شخص کے دل میں اگر تبلیغ دین کی دھن سمائی ہوئی ہو اور وہ حکمت بھی رکھتا ہو تو کیسی خوبصورتی کے ساتھ اپنی گفتگو کا رخ اپنی دعوت کی طرف موڑ سکتا ہے. اور جو یہ کام نہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے سامنے بے شمار موقع آتے ہیں، تو کبھی محسوس ہی نہیں کرتا کہ یہ موقع ہے اپنی بات کہنے کا. لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ہر وقت خیال اسی طرف رہتا ہو کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے
یہ ذمہ داری سونپی ہے. اب یہ کیا آپ کہیں گے کس نے ذمہ داری سونپی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی. آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اپنے آخری خطبے کے موقع پہ آپ نے فرمایا ایک آیت بھی تم تک پہنچتی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچا دیں. یہ ہمارا فرض ہے، فریضہ ہے. اس لیے کہ اب کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا. اب ہم تک اگر یہ دین پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے، اگلی نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم تک پچھلی نسل نے پہنچایا تھا. تو یہ ہمیں اس سورہ یوسف سے بہت خوبصورت ایک سبق ملتا ہے کہ موقع محل دیکھ کر جیسے حالات ہوں، جو ہی لگے کہ یہاں پہ ہماری بات مؤثر ثابت ہو سکتی ہے تو حق کی بات، دین کی بات کرنی چاہیے. پھر اس سے یہ بھی پتہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت دین پیش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. حضرت یوسف فوراً نہیں شروع کر دیتے کہ یہ دین کے یہ تفصیلی اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، بلکہ ان کے سامنے دین کا نقطہ آغاز پیش کرتے ہیں، جہاں سے حق و باطل کا جو فرق ہے نا، یعنی توحید اور شرک کا فرق، وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر وہ اس فرق کو ایسے معقول طریقے سے واضح کرتے ہیں کہ ایک عام سا شخص بھی اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جو لوگ خاص طور پہ ان کے مخاطب تھے، ان کے دل و دماغ میں تو یہ بات تیر کی طرح اتر گئی ہوگی، کیونکہ وہ تو نوکر پیشہ غلام تھے. وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو محسوس کر سکتے تھے کہ ایک آقا کا غلام ہونا بہتر ہے یا بہت سے مالکوں کا غلام بننا، اور سارے جہان کے جو آقا ہے اس کی بندگی بہتر ہے، یا انسان اگر بندوں کی بندگی کرے تو بہتر ہے. اللہ نے بندوں کو ان چیزوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنایا جو اس کے فائدے کے لیے بنائی گئی. اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو یہ اتنے عظیم مرتبے پہ فائز انسان کیا ہر ایک کے آگے اپنا سر جھکائے گا؟ یہ بات وہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے تھے. پھر وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنا دین چھوڑ دیں اور میرے دین میں آ جائیں، بلکہ ایک عجیب انداز میں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے سوا ہمیں کسی کا بندہ نہیں بنایا. مگر لوگ ہیں کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور خام خواہ خود ہی گھر گھڑا کے اپنے نئے معبود اور رب بناتے رہتے ہیں اور ان کی بندگی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے. اور پھر اپنے جو ان کے مخاطب ہیں ان کے دین پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن نہایت معقول طریقے سے، اور دل آزاری نہیں کرتے ان. بس اتنا کہتے ہیں کہ یہ معبود جن میں سے کسی کو تم کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہو، کسی کو اپنا انداتا بنا لیتے ہو، کسی کو خداوند کہتے ہو، کسی کو مالک کہتے ہو، کسی کو رب کہتے ہو، یہ تو سب خالی خالی نام ہیں. ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اللہ نے تو ان کی کوئی اصل نہیں اتاری، اصل مالک تو اللہ ہے، اور وہی خالق کے کائنات ہے، وہی رب کائنات ہے، وہی زمین و آسمان کا رب ہے، اور کسی کے لیے اس نے معبودیت کی کوئی سند نہیں اتاری. اچھا، اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کی زندگی کے یہ 8-10 سال کس طرح گزارے. ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا، اپنا ایک نام بنایا کہ ان کے قید خانے کے ساتھی انہیں محسن قرار دے رہے ہیں. محسن کا لفظ اس صورت میں ہمیں بار بار ملے گا. یوسف علیہ السلام کا تو لوگوں کو بس حسن ہی یاد ہے نا، جب صورت یوسف کی بات آتی ہے بس حسن یوسف کی بات آتی ہے، ان کے محسن ہونے کو کوئی نہیں دیکھتا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم یوسف علیہ السلام محسن تھے، تو پھر اللہ نے کیسے انہیں کہاں کہاں سے گزار کے تخت پہ بٹھا دیا. اللہ بھی اجر ضائع نہیں کرتا ہے احسان کا. اب پھر بتاتے ہیں ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر. کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے قید کے 2 ساتھیوں، اے میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں، اما
جہاں تک تعلق ہے احدکما، تم دونوں میں سے ایک کا نام نہیں لیتے اس کا، تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی، پس وہ پلائے گا، ربہ، اپنے مالک کو. رب کا لفظ بھی اس صورت میں بار بار مالک کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خمرن، شراب. وَأَمَّا الْآخَرَ، اور رہا دوسرا، فَيُسْلَبُ، تو وہ سولی دیا جائے گا، سے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، سلیب دی جائے گی. یسلبو، سلیب کا مطلب ہوتا ہے نا سولی چڑھا دینا، تو یہ مجہول ہے، بس وہ سولی دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پس کھائیں گے پرندے، من رأسہ، اس کے سر میں سے. قُضِیَ الْأَمْرُ، فیصلہ کر دیا گیا ہے معاملے. قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ کر دیا گیا ہے معاملے کا، الذی، وہ جو، فیہ، جس کے بارے میں، تستفتیان، تم مجھ سے پوچھتے تھے، تم مجھ سے فتویٰ پوچھتے تھے. بس یہ خواب کی تعبیر ان کو بتا. وقالا، اور کہا، للذی، اس شخص سے، ظنا، کہ گمان کیا، انہو، کہ بے شک وہ، ناجن، نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے. اذکرنی، میرا بھی ذکر کر دینا، عند ربک، اپنے مالک کے پاس، اپنے رب کے پاس. فانساہ، تو بھلا دیا اس کو، الشیطان، شیطان نے، ذکر ربی ہی، ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس، اپنے رب کے پاس. رب مین اپنے مالک کے پاس. فلبث، تو وہ رہا یوسف علیہ السلام، فی السجن، قید خانے میں، بضع سنین، کئی سال. بضع جو ہوتا ہے نا، یہ 3 سے لے کے 9 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں 7 سال رہے، اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے سال وہ قید میں اس لیے رہے کہ انہوں نے ظاہری اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ کہا اس شخص سے جس کے متعلق ان کا گمان تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، کہ جا کر ذکر کرنا بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس، کہ وہ انہیں یاد کرا دے. تو لیکن وہ شیطان نے اسے بھلوا دیا، اور یوسف علیہ السلام اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قید میں رکھا اتنے سال، کہ انہوں نے ظاہری اسباب کیوں اختیار کیے، اللہ پہ توکل کیوں نہیں. کچھ مفسرین اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو، یعنی پھر اس کا ترجمہ اس طرح وہ کرتے ہیں، حضرت یوسف کو اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو گئے، اور انہوں نے اس بندے سے کہا کہ میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس. یہ جو لفظ ہے نا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس کے 2 معنی لیتے ہیں مفسرین. ایک تو یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا شیطان نے، کہ وہ اس وقت یہ سوچتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ خود مجھے یہاں سے نکالے گا. انہوں نے یہ اللہ کا ذکر بھول گئے، اور اس بندے سے بھروسہ کیا کہ وہ جا کے اپنے مالک کو بتا دے گا. تو دوسرا مفہوم یہ ہے، فَأَنْسَاهُ، اس قیدی کو بھلا دیا شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا. بہرحال یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ گمان کریں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے تو انسانوں پہ بھروسہ کرنے لگ گئے تھے. وہ تو ایک تدبیر تھی جو انہوں نے کی، اور ایسی تدبیر تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ایک شخص جو مظلومی کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اگر اپنی رہائی کے لیے کوئی دنیاوی تدبیر اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ سے غفلت اور توکل کے خلاف نہیں ہے. بہرحال وہ پھر رہے، فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سال تک وہ پھر قید خانے میں رہے. یہ قصہ اسی طرح سے انشاءاللہ چلتا رہے گا.
کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس سے جو ہمیں سبق ملتا تھا وہ ہم ڈسکس کرنا رہ گیا تھا، ٹائم مختصر تھا شاید یا کس وجہ سے یا ذہن سے نکل گیا تھا، کہ اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اپنے گھر میں لا کے رکھتے ہیں اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اس کو بیٹا ہم شاید بنا لیں، اس کو عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ پردے کا حکم نہیں دیتے اپنی بیوی، یہ نہیں کہتے کہ ظاہر ہے تھے تو وہ غیر محرم تھے نا۔ تو اس سے اس کا انجام کیا ہوا جو ہم سب نے دیکھ لیا۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی مرد و عورت تنہا ہوں گے تیسرا شیطان ان کے ساتھ ہے۔ محرم اور غیر محرم رشتوں کا پاس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو مکس گیدرنگ ہے، یہ جو کو ایجوکیشن ہے، یہ جو لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا یا اکٹھے جانا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتی ہیں۔ یہ اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اسی وجہ سے ہوا۔ آج کل لوگ ملازم رکھتے ہیں مردوں کو اور کچن تک ان کی رسائی ہوتی ہے، کوک رکھ لیتے ہیں گھر کے کام کاج کے لیے، وہ کہتے ہیں عورتوں کی نسبت مرد زیادہ بہتر کام کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں عورتیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور جو اللہ نے فرمایا ہے ہم اس کے خلاف چلتے ہیں اور پھر نتیجے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ مرد و خواتین کا آپس میں اختلاط جو ہے وہ بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ تو آج کی لیسن کے تو بہت سارے سبق ہم نے پڑھ لیے، آپ نے لکھ بھی لیے ہوں گے، اور پوری سب صورت میں سے ہی ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ایمان والی زندگی دینا، اسلام پہ موت دینا، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہمیں بے حساب بخش دینا، جنت الفردوس عطا کرنا، پل صراط سے ہمیں آسانی سے گزار دینا، حشر کی سختیوں سے بچانا۔ یا اللہ محشر کی گرمی سے بچانا۔ یا اللہ دوزخ کی آگ سے بچانا۔ یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جانا، عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ دینا۔ یا اللہ اپنی کتاب کا نور ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ یا اللہ انہیں نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے۔ یا اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے ماں باپ کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين